اچھا، جبار اور عنید کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں. اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ می ورائہ جہنم، جہنم ہے اس کے پیچھے. وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اب پلایا جائے گا اس کو پیپ والا پانی. یہاں پیچھے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وراء. وراء جو ہے بھی استعمال ہوتا ہے بیک، پیچھے کے لیے. اس لفظ کا مطلب دیکھتے ہیں تاکہ سمجھ جائے کہ جہنم کسی انسان کے پیچھے کیسے ہوتی ہے. وراء کا لفظ نکلا ہے بوریا سے، اور بوریا کا مطلب ہوتا ہے پھیپھڑے. پھیپھڑے انسان کے ذرا پچھلے حصے میں ہوتے ہیں. ایسے ہی بوریا کا مطلب ہوتا ہے وہ پیچھے، وہ جو چیز پیچھے ہو. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا خود کو کچھ اور ظاہر کرنا، یعنی اصل چیز کو چھپا کے کچھ ظاہر کرنا. اس لفظ کا مطلب وہ چیز ہے جو بظاہر چھپی ہوئی ہے اور انسان کے پیچھے ہے، وہ اس کو نظر نہیں آ رہی. ایک طرح سے وہ اس کے سامنے اور ساتھ ہے لیکن اس کی نظروں میں ہے ہی نہیں، یعنی اسے نظروں میں نہیں آ رہی. جب انسان دوسروں کی مرضی کے خلاف ان سے کچھ کرواتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کو مقدم رکھتے ہیں، تو وہ بہت سے دل دکھا رہا ہوتا ہے اور بہت سے حقوق میں کمی بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی زندگی کا نظام خراب ہو رہا ہوتا ہے. ایسے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی جہنم اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا. اور دیکھا جائے تو ہم سب کی جہنم ہمارا کیا ہے؟ مکافات. ہم کہتے ہیں نا اردو میں مکافات عمل. یہ وہ آگ ہے جو ہم اپنے غلط اعمال سے بھڑکائے جا رہے ہوتے ہیں. وہ آگ ہمارے بالکل پیچھے آ پہنچتی ہے، وہ کسی بھی وقت ہمیں چھو سکتی ہے. یہ جو ہم بار بار بچ جاتے ہیں سمجھتے کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آیا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ہم نے خود کو اس آگ سے بچانا ہے، اس جہنم سے دور بھاگنا ہے. ہر شخص کی جنت جہنم اس کی موت کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتی ہے. ہر شخص کی قیامت اس کی موت کے ساتھ قائم کر دی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے، لیکن وہ آئی کھڑی ہے. ہمارے اعمال کی جہنم بھی آئی کھڑی ہے. اگر آپ زندہ ہیں تو وقت ابھی بھی آپ کے پاس ہے. اس آگ کو بجھا دیں، نیکی اور اچھائی سے اس سے پانی ڈالیں اور اپنے اس کے درمیان دوری پیدا کریں. ان اعمال سے دور نکل جائیں جنہوں نے اس کو بھڑکایا ہے. ان لوگوں سے دور ہو جائیں جو آپ کو اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا، میں یہ دیکھ کہ جو آپ نے پہلے جو اسکرین شاٹ بھیجا تھا اس اور اس ترجمے میں تھوڑا یعنی الفاظ کا فرق ہے کافی. ہاں، الفاظ کے ظاہر ترجمہ ہے نا. عربی کے الفاظ کے تو بہت سے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ سے کتنے سارے میننگس ہیں نا. بالکل. اچھا، ہم کیا پڑھے تھے کہ ہم نیکی اور اچھائی سے ہمیں اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے جو آگ ہم نے اپنے لیے جلا رکھی ہے، اور اپنے اور اس کے درمیان دوری پیدا کرنی. ان اعمال سے دور نکل جانا ہے جنہوں نے اس کو بھڑکایا ہے. لوگوں سے دور ہو جانا ہے جو آپ کو اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا اسے پیپ والا پانی. وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ. ایسی آیت کو پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پیپ والے پانی کے لیے ماء صدید کا لفظ استعمال ہوا ہے. صدید ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، صاد دال اور یا صدید. اور یہ کس سے نکلا ہے؟ سددن. یاد ہے ہم نے پڑھا تھا ایک لفظ سدن جس میں دال جو ہے وہ ڈبل تھا. سدن کا کیا مطلب تھا؟ روکنا، یعنی بلاکیج کر کے راستہ روک لینا. تو صدید کا مطلب ہوتا ہے پیپ. ایک طرح سے دیکھا جائے تو زخم صاف ہونے کے راستے میں پیپ حائل ہو جاتی ہے نا، وہ نکل جاتی ہے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے. تو جو لوگ دوسروں کی حدود کو کراس کرتے ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، ان کے حقوق مارتے ہیں اور غلط کام پہ ضد کرتے ہیں، ان کی آگ ان کے پیچھے آ رہی ہے. اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ آگ ہمیں نہ لپٹے. اس آگ کو بجھانے والے عمل کرنے چاہیے اور اس آگ سے دوری اختیار کرنی چاہیے. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مکان. وہ پیے گا اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے اور نہیں اتار سکے گا اس کو گلے سے، اور آ رہی ہوگی اس کو موت ہر طرف سے. وما هو بمیت، اور وہ نہیں مر سکے گا. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے ہے سخت عذاب. اس آیت میں بہت سی سخت سزائیں بتائی گئی ہیں. یہ سزائیں ہم نے اپنی زندگی میں ڈھونڈنی ہیں. یہ ہم تو کسی ایسی سچویشن کا شکار نہیں ہیں. پینے کے لیے جرعون کا لفظ آیا ہے. جرعون کا مطلب ہوتا ہے پانی پینا یا کچھ ایسا پینا جو ذائقے میں اچھا نہ ہو. اس کو انسان تھوڑا تھوڑا کر کے پیتا ہے تاکہ برداشت کر سکے. اور کیا لکھا ہے؟ نہ اتار سکے گا اس کو گلے سے.
یہاں گلے سے اتارنے کے لیے یسیغہ کا لفظ آیا ہے، یہ نکلا ہے سوغ، سین واو غین، سوغ۔ سوغ کہتے ہیں سفر کو، اسی سے سوغ کا مطلب بنتا ہے کسی خوشگوار چیز کا حلق سے نیچے اتارنا، آسانی سے نگل لینا۔ جیسے لمبے سفر لانگ ڈرائیو سے انسان چلتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ آسانی سے نکلنا جبار عنید کی قسمت میں نہیں لکھا۔ اس کو پانی والا پلایا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ جب اسے شدید پیاس ہوگی تو اس کو اتنا کڑوا اور زہریلا مشروب ملے گا پینے کے لیے کہ نہ اسے نکل سکے گا نہ اگل سکے گا۔ لیکن میں نے نوٹس کیا ہے کہ اسے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پانی پینے سے انکار کر دے گا، اس کو صرف اتنی فرسٹریشن اور پیاس ہوگی کہ وہ انکار کی پوزیشن میں نہیں رہا ہوگا۔ دنیا میں وہ لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتا تھا، کڑوی ضد پہ ہر درم رہتا تھا۔ جب آپ کسی کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں تو اس کو بے بس محسوس کرواتے ہیں۔ ایسے شخص کو آخرت میں زبردستی مجبور کیا جائے گا والا پانی پینے کے لیے، اور وہ بے بس ہوگا، یقیناً اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی جو اس کو بے بس کر دے گی۔ اور ایسی سچویشن میں پھنس جائے گا کہ جن کو نہ وہ اگل سکے گا نہ نکل سکے گا، اس کے اندر تک کڑواہٹ پھیل جائے گی، ہر طرف تباہی اور موت نظر آئے گی، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ مر جانا بھی تو ایک طرح سے نعمت ہے نا، کہ انسان کو بہت سی تکالیف سے بچا لیتی ہے، لیکن ظالم شخص کو جلدی موت بھی نہیں آتی۔ آپ نے بہت سے ظالموں کو اس دور میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کھا پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ان پہ اللہ کا فیصلہ کیوں نہیں آ جاتا، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ وہ اپنی جہنم کو اپنے پیچھے لیے بھاگ رہے ہیں۔ ہر طرف موت نظر آتی ہے، لیکن موت بھی کہتی ہے کہ اتنی جلدی نہیں، ابھی تمہیں تھوڑا اور ترسنے دو۔ ان کے مشروبات ان کے لیے سدید بن جاتے ہیں، اپنی نعمتوں کو نہ وہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں، وہ ذہنی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کی جہنم ان کے پیچھے، اس لیے صرف ان کی نہیں آپ کی بھی نظروں سے وہ اوجھل ہوتی ہے۔ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنی آگ میں گھرے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بس ڈھیل دے رکھی ہے، ایسے نہیں ہے، بس وہ اپنے اعمال سے اپنی آگ مزید بھڑکا رہے ہیں۔ اللہ اجرنا من النار۔ آیت نمبر 18 پڑھتے ہیں۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی یا کفر کی اپنے رب کے ساتھ، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے، یومن عاصف۔ اس آیت کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے، دیکھنے کہ کہیں کفار کی کوئی کوالٹی ہمیں تو موجود نہیں، کہیں ہم ان کی کسی برائی کا شکار تو نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور ہمیں اس سے پناہ مانگنی ہے۔ اکثر مثال کا لفظ جو آ رہا ہے نا عربی، اس میں اکثر مثلاً میم سالم مثال بیان کرتے ہیں، ہم قصہ بیان کرتے ہیں نا، اس کے لیے بھی مثال آتا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کے ساتھ، عربی میں مثال کہتے ہیں فرضی قصے کو بھی اور قصے کو بھی کہتے ہیں، صحیح؟ تو کیا ہے کہ ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کے ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ ان کے اعمال ہیں مانند رماد کے، رماد کیا ہوتا ہے؟ رماد ہوتا ہے ہلاک ہونا، برباد کرنا، اور رماد نکلا ہے رمیدہ سے۔ رمیدہ جو ہے وہ آنکھ کی بیماری ہوتی ہے، اور آنکھ بننے کو بھی جو ہے رمیدہ کہتے ہیں، کسی چیز کا مٹی ہو جانا، کسی چیز کا سرمئی ہو جانا، راکھ بن جانا۔ وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے اعمال رماد یعنی راکھ بن جاتے ہیں۔ رب کا انکار کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں ہاں میں کلمہ کو مسلمان ہوں، لیکن دوسری طرف آپ اپنے رب کا انکار کریں، کیسے ہوتا ہے یہ؟ ہم یہ کب کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے رب کو رب ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رب کو رب ماننے کا مطلب ہوتا ہے اس کو اپنا خالق، مالک اور مدبر ماننا۔ جب آپ یہ ماننے سے انکار کر دیں تب آپ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ ہم رب کو اپنا خالق ماننے سے انکار کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی تخلیق میں ایسے نقص نکالنے لگے، جیسے اس تخلیق میں غلطی کی گئی، جیسے اگر میری ناک ذرا اس طرح ہوتی یا میرا رنگ یا قد ایسا ہوتا، اس قسم کی باتیں ہم سوچنے لگ جائیں، کرنے لگ جائیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں رب کی تخلیق پہ اعتراض ہے، ہم اس کو بہترین تخلیقی کار نہیں مانتے، ہم اس کی تخلیق پہ راضی نہیں ہیں۔ ہم اپنی شکل کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں لیکن اس کی خلق میں تبدیلی نہیں کر سکتے نا۔ ہمیں اس کی تخلیق کو جیسے ہے ویسی کے بنیاد پہ تسلیم کرنا اور اس پہ شکر کرنا۔ جب انسان یہ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اعمال راکھ بن جاتے ہیں۔ ہم رب کو مالک ماننے سے انکار کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم خود کو اپنا اور دوسرے انسانوں اور چیزوں کا مالک سمجھنے لگتے ہیں، اس طرح ان کو کھونے کا ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، ہم نقصان پاگل ہو جاتے ہیں یا غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔
کوئی انسان ہمیں مسترد کر کے چلا جائے تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اگر لوگوں اور چیزوں کا مالک تو وہ تھا نا، ہم نہیں تھے. نہ یہ لوگ کبھی ہمارے تھے نہ یہ چیزیں. پھر ہم نے کیسے خود کو اس کا مالک سمجھ لیا؟ ہم نے کیسے دوسرے انسانوں کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا؟ اور اگر اللہ کو نہیں سمجھا تو ظاہر ہے کہ اپنی عقل کو سمجھا. ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم اپنے رب کو مدبر سمجھنے سے انکار کب کرتے ہیں؟ مدبر کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ لینے والا، پلان کرنے والا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی اپنے لیے کی گئی پلاننگ اور فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، جب ہم اس کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، تب ہم اس کے مدبر ہونے کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ کے فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ فیصلے، وہ چیزیں جن کو آپ اپنی زندگی میں بالکل بھی نہ بدل سکیں، وہ حالات جن سے آپ پیچھے نہ چھڑا سکیں، وہ نقصان جو آپ کے مقدر میں لکھے ہیں. زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی قسمت میں ہوتی ہیں، ان کو آپ نہیں بدل سکتے. ان کے ساتھ کمپرومائز ضروری ہوتا ہے، ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کسی کا معذور پیدا ہونا، کسی کا مر جانا، بہت دعا سے بھی کسی چیز کا نہ ملنا، یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. ان پہ رونے غم کھانے کی بجائے ان کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنا دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہونا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے آپ کے لیے راستہ بنا دے گا، لیکن تب جب آپ اس پہ راضی ہونا سیکھیں گے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانتا تو اس کا اثر اس کے دوسرے اعمال پہ پڑتا ہے. ناشکری، ہٹ دھرمی اور اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی، اس کی صورت میں اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور آگ کا ڈھیر بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا، جیسے آپ نے ابھی بات کی نا جبار و عنید کی، یعنی ہمیں اس چیز کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں کون ہے ایسا، یا پھر اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ہم کسی کی زندگی میں اس طرح سے کوئی زبردستی کر رہے ہیں، یا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. کیا یہ ضروری ہے کہ جو بھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس میں ہمارے لیے کوئی میسج ہو، اور وہ بھی ابھی اس وقت جو سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں میسج ہو؟ اگر ہم غور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں یہ لنک ہے ہماری زندگی سے ہی. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی نہ ہو تو آگے آنے والی زندگی میں ہو، یا ہماری زندگی میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو، یا ہم خود ایسے کبھی ایسی ہوں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہو. غور کرنے سے نا، تدبر کرنے سے سمجھ آئے گا. جبر کرنے والا ضدی انسان، یا ہماری زندگی میں ہم بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ کتنے غلط ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. یا کبھی کبھی ہم خود، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہو تو جو ہے ہم خود بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی جب پہلی دفعہ، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہوں. میں ان کے ساتھ جو ہے زبردستی ان کے اوپر اپنے فیصلے تھوپتی ہوں کہ نہیں یہ تمہیں یہ کرنا ہی ہے اور ایسے ہی اس طرح سے ہی کرو. کبھی مجھے ایسا اپنے بارے میں بھی لگا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس وقت کس سچویشن میں ہیں. ہر دفعہ ہم ایک جیسے نہیں ہوتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ہم پر جو ہے وہ جبار العنید بن رہا ہوتا ہے. عموماً جیسے اگر ہم سسرال میں رہ رہے ہوتے ہیں تو سسرال والے جبار العنید بن رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات بہویں بن رہی ہوتی ہیں جبار العنید. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. انید کا کیا مطلب؟ میں بھول گئی ہوں. انید کا کیا مطلب ہے؟ جبار تو مجھے سمجھ آ گیا. انید ضدی انسان، عنیدہ سے نکلا ہے نا، ضدی انسان یعنی حق کے خلاف کام کرنے پہ ضد کریں. جیسے مثال کے طور پہ کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں کہے کہ نہیں پہلے تم یہ کرو، تم نماز چھوڑ دو، یا تم جو ہے وہ ہمیں غلط کام پہ مجبور کرے کہ پردہ نہیں کرو، بے پردہ جاؤ. اس طرح اس طرح کے کاموں پہ ہمیں وہ کرے، مجبور کرے جو حق کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے سامان سے اور ان چیزوں سے. لا یقدرون، اگلی آیت یہ ہے لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی، ذالک هو الضلال البعید، ان میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. آپ کو آواز آ رہی ہے حافظہ؟ مطلب ایک اذان تو ہو گئی تھی. کم ہے آواز، اذان کی آواز زیادہ آ رہی ہے مجھے. چلے ویٹ کر لیتے ہیں اذان ہو جائے.